چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، وبرکاتہ، خواب موٹا بھی نہیں ہے، وبرکاتہ کیا کہیں گے؟ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، گڈ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیجئے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ آئیے اپنی سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں آیت نمبر 18-19، جی ہاں 18ویں اور 19ویں آیت، 18-19 دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، مل کر ایک آواز ہو کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ كَذَّبَ الَّذِينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ من قبلهم فَكَيْفَ كَانَ، فَكَيْفَ كَانَ گڈ، زبردست، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ گڈ، پوری آیت کو پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ گڈ، زبردست۔ آئیے ان کے قواعد بھی سمجھتے ہیں۔ واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے، دونوں ہونٹ گول کرتے ہیں تو ادا ہوتا ہے واو، واو زبر وا، ٹھیک ہے؟ واو پر حرکت ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ لام پر بھی حرکت ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہوتا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، زبان کی جڑ و تعلق کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے، اور کو موٹا بھی رکھنا ہے۔ وَلَقَدْ، دال حروف قلقلہ میں سے ہے،
دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی. کذب الذین، قاف زبان کی جڑ و تعلق کا نرم حصہ، کاف زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ. ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ، حروف لہاتیہ. تو یاد رکھنا ہے قاف موٹا، کاف باریک. کذب الذین، ذال کی ادائیگی کل رکھنے ہیں. کذب الذین میں بھی یہاں پر بھی ذال ہے، یہاں پر بھی ذال ہے، دونوں ذال کلیئر رکھنے ہیں. ذال کو ذا سے نہیں بدلنا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. بعض بچے کذب الذین پڑھتے ہیں، غلط. کذب الذین کیا پڑھیں گے؟ کذب الذین. گڈ، زبردست. لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے، نون کی حرکت کو نہیں کھینچیں گے. من قبلہم میں نون ساکن با قاف حرف اخفا میں سے آ رہا ہے، اخفا ہوگا، غنہ کریں گے. اور یہاں پر قاف کو موٹا بھی رکھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور قبلہم یہاں پھر با حرف قلقلہ میں سے آ گیا، قلقلہ ہوگا. با میں قلقلہ، حرف قلقلہ ہے 5. کتنے حرف قلقلہ؟ قاف، طا، با، جیم، دال. مل کر پڑھیں. قاف، طا، با، جیم، دال. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف قلقلہ. قلقلہ. قلقلہ کی معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. گڈ، زبردست. من قبلہم میں ہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اخفاء شفی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار شفی ہوتا ہے. پچھلے ہمارے پروگرام میں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی تھی، 2 جگہوں پہ آیا ادغام شفی کا قاعدہ، مگر یہاں دیکھیں اظہار شفی ہے. اظہار شفی میں غنہ نہیں کرتے، یاد رکھنا ہے. اخفاء شفی ہو، ادغام شفی ہو، وہاں پر غنہ کرتے ہیں. فکیف، فا کی ادائیگی دونوں میں فا کلیئر رکھیں گے، دونوں فا کو نہیں کھینچیں گے. کیف، فکیف. یا لین نرمی سے ادا کریں گے، کاف کو باریک. کان، بعض بچے فقیف قون پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں فقیف قون، یہ غلط. کیا پڑھیں گے؟ فکیف کان. فکیف کان. گڈ. تو کاف کو باریک رکھنا ہے. کاف الف زبر کا الف مدہ ہے، الف کھینچنا بھی ہے. کاف کا مخرج بتا دیتا ہوں، زبان کی چڑھ اور تعلق کا سخت حصہ یاد رکھنا ہے آپ نے. نکیر، جب وف کریں گے نون کی حرکت کو نہیں کھینچنا. نکیر میں یا مدہ بھی ہے اور وف کرنے میں مد عارض بھی ہو جائے گا، اور یہ را ساکن ہوگی تو را باریک رہے گی کیونکہ اس سے پہلے یا ساکنہ موجود ہے. آئیے ایک آواز کے ساتھ مل کر کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. گڈ، اچھی کوشش. اولم 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 یروا اولم يروا اولم یروا اولم يروا الی الطیر، الى الطير طا کو موٹا رکھنا ہے. الی الطیر. الى الطير. اچھا بعض بچے طا کو پڑھتے ہیں الی الطیر، طیر، طیر غلط. الی الطیر، الى الطير الی الطیر الى الطير فوقهم فوقهم فوقهم. فوقهم اولم يروا الى الطیر فوقهم اولم يروا الى الطير فوقهم اولم يروا الى الطیر فوقهم اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. صافات ويقبض. اچھا اب یہاں مد بھی پوری کرنی ہے، پھر آخر میں ضاد ساکن رکھنا ہے، نون کی ادائیگی بھی کرنی ہے. کیسے؟ ہم تھوڑا پڑھیں گے، آدھا واو تک، ٹھیک ہے. صافات صافات. اچھا مد کو پورا کرنا ہے، مد 3 الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. مد لازم ہے، 3 الف کھینچنا ہے، اور فا آپ نے پکڑنا ہے کیونکہ فا مشدد ہے. میری طرف سب غور سے دیکھیں گے نا سمجھ پائیں گے. مدی چلیں گے لازم آپ بھی غور سے دیکھیں. صافات صافات گڈ. وَيَقْبِضْنَ ويقبضن وَيَقْبِضْنَ. ويقبضن. بے نہیں کرنا، ضاد پر زبر نہیں کرنا. ضاد کو ساکن رکھیں گے، ضاد بھی ساکن، نون بھی ساکن. وَيَقْ قلقلہ بھی قاف میں کرنا ہے. وَيَقْبِضْنَ ويقبضن بِضْنَ بضن وَيَقْبِضْنَ. ويقبضن. گڈ.
اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. گڈ، اچھی کوشش. تھوڑا مد کم ہوئی کیونکہ اب ظاہر بات بچے ہیں، سانس پورا کر نہیں پاتے، اس لیے آپ نے اچھی کوشش کی ہے، مگر مد کو آپ نے مد لازم میں 3 الف کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. ما يمسكهن ما يمسكهن ما يمسكهن ما يمسكهن إلا الرحمن إلا الرحمن إلا الرحمن إلا الرحمن إنه بكل إنه بكل إنه بكل إنه بكل شيء بصير. شيء بصير. شيء یوں کی آواز نہیں ہے، شيء بصير، شيء بصير. کیونکہ یہ اقلاب ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، نون سائن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھیں گے. اقلاب کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. بصیر میں صاد موٹا رکھیں گے، را کو باریک کر دیں گے. آئیے اس کے قاعدے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اولم حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے. یہ الف نہیں حمزہ ہے، کیونکہ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے. یہ حمزہ ہے. اولم واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. اولم یروا میم سائن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ. غنہ نہیں کریں گے. یہاں بعض بچے غنہ کر دیتے ہیں، بڑے بھی غنہ کر دیتے ہیں، تو یہاں غنہ نہیں کریں گے. اولم یروا، یروا میں یا پر زبر ہے، یروا واو سائن سے پہلے زبر آ جائے واو لین ہوتا ہے تو واو لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، مگر را پر رہے گا اور واو لین نرمی سے ادا ہوگا. الی الطیر حمزہ خوب ظاہر کریں گے، لام کو تو سے ملانا ہے، تو کو موٹا رکھنا ہے، موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، اور قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف ہے، سب سے پر حرف ہے. کون سا؟ تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو. ٹھیک ہے، سب سے قرآن پاک کا موٹا حرف ہے. اور یا سنگ سے پہلے زبر یا لین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے. تو جو عرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، عرف مطبقہ میں سے بھی ہے. عرف مطبقہ 4 ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا. یہ 4 حروف عرف مطبقہ کہلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ حرف مطبقہ. عرف مستعلیہ بھی تو پڑھا نا آپ نے، عرف مطبقہ. ایکسٹرا موٹے حروف ان کو کہتے ہیں. کیا؟ ایکسٹرا موٹے حروف. کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹرا موٹے حرف. گڈ. یہاں پر را کے نیچے زیر را باریک رہے گی. فوقہم، فوقہم واو سائن سے پہلے زبر، واو لین نرمی سے ادا کریں. قاف کو موٹا رکھنا ہے. قاف عرف مستعلیہ میں سے زمان کی جڑ و تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. ہم میم سائن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ، غنہ نہیں کریں گے. اور صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، عرف مطبقہ میں سے بھی ہے. جی ہاں، طا ہوا، صاد ہوا، ضاد ہوا اور ظا ہوا. طا، ظا، صاد، ضاد، یہ 4 حروف جو ہیں عرف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف کہلاتے ہیں. موٹا رکھنا ہے ان کو. تو یہاں پر صاد کو ہی پر رکھنا ہے اور اس کا الف بھی موٹا آ جائے، کیونکہ اس کے بعد دیکھیے فا پر تشدید ہے، مد لازم بھی ہو رہا ہے. مد لازم میں 3 الف اس کو کھینچ کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے. 3 الف کھینچنا ہے اس کو، تبھی یہ مد لازم ادا ہوگی. اور پھر صافاتوں. اچھا، جب اس کو ملائیں گے نا، فا پر تشدید صحیح پڑھنی ہوتی ہے. بعض بچے پڑھتے ہیں صافاتوں، صافاتوں، جلدی میں چلے جاتے، ایسے نہیں. صافاتوں تو ملانا ہے، ہونٹ کو اوپر والے دانت ہونٹ سے صحیح لگے اور فا ادا ہو کر پکڑ کے جماؤ کے ساتھ پھر آگے بڑھیں. مگر جماؤ نہیں ہوتا، فا کے اندر پھسلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ جماؤ نہیں کرنا، پھسلنے والا حرف فا، مگر تشدید کی وجہ سے ہم نے ذرا رک کر پڑھنا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور جب آپ کو ملائیں گے تو یہاں پر تنوین کے بعد واو ادغام مع الغنہ کیا ہو جائے گا؟ ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے وَيَقْبِضْنَ، قاف میں قلقلہ کریں گے. اور وَيَقْبِضْنَ، یہاں بچے بڑے غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْبِضْنَ، وَيَقْبِضْنَ کیا پڑھتے ہیں؟ وَيَقْبِضْنَ. ضاد پر زبر نہیں دینا،
دود کو بھی ساکن رکھنا ہے، نون کو بھی ساکن رکھنا ہے۔ بعض بچے دود پڑھتے ہیں تو نون بھول جاتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضْ نون غائب، وَيَقْبِضْ کیا پڑھیں گے؟ وَيَقْبِضْنَ بِضْن، بِضْنَ وَيَقْبِضْن، وَيَقْبِضْنَ گڈ۔ دود حروف مستعلیہ میں سے دود کا مخرج ہے زبان کی کروٹ، زبان کا بغلی کنارہ، اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے دود۔ یاد رکھنا ہے، اس کو حرف حافیہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرف حافیہ۔ گڈ۔ اور یہاں پر دود کو بھی ساکن رکھنا ہے، نون کو بھی ساکن رکھیں گے، اور آگے ما یمسکہن، میم الف زبر ما، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے، یمسکما، یمسکہن میں یمسکو میم ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، اظہار شفیع کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، کاف کو باریک رکھنا ہے، اور کاف پر پیش ہے، ہا پر پیش ہے، جہاں پر بھی پیش آ جائے، دو پیش آ جائے، ہونٹوں گول کر کے ادا کریں گے۔ نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوگا۔ الا الرحمن، لام پر تشدید، را پر تشدید، تو مشدد حرف ذرا رک کر ادا کرتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو را کو ہا سے ملانا ہے، ہا کو باریک رکھنا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچا جاتا ہے، حرف مدہ کی طرح ایک الف کھینچنا ہوتا ہے، اور وقف میں ہو جائے گا حرف مدہ کے بعد سکون عارضی مد عارض، کیا ہو جائے گا؟ مد عارض۔ گڈ، زبردست۔ پڑھیں گے ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن۔ گڈ۔ اچھا، اس آیت کا حصہ بھی ہم پڑھ کے جائیں گے تاکہ اور آپ اچھے انداز سے سمجھ لیں۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن۔ گڈ۔ گنہ تھوڑا کمزور ہوا، مد تھوڑی کمزوری، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی کوشش کرتے رہیں۔ دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں، سیکھ رہے ہیں بچے، سیکھ رہے ہوتے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، مگر اسی غلطیوں سے ہی بندہ سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ پھر نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کریں غلطیاں کم ہوتی چلی جائیں تو آپ آگے بڑھنے والے بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کوشش جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، اس کے قاعدے بھی سمجھیے۔ میم الف زر ما، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے، یمسکہن، یم میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار شفیع کا قاعدہ، سین کو باریک رکھنا ہے، سی ٹی کے ساتھ ادا کریں، کاف کو باریک رکھیں گے، ہا پر پیش ہے، کاف پر پیش ہے، یا پر پیش ہے، جہاں پر بھی پیارے بچے اور مدی چل کے نام پیش آ جائے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں۔ ما یمسکہن، ما یمسکہن۔ گڈ۔ الا الرحمن میں حمزہ کو لام سے ملانا ہے، لام کو را سے ملانا ہے، اور لام مشدد، را مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے۔ اور اس سے پہلے نون مشدد تھا، نون مشدد میں یاد رکھیں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، اس کے بعد الا الرحمن، لام مشدد، را مشدد، ذرا مشدد حرف رک کر ادا کرتے ہیں، اور را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا۔ رحمان میں ہا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، ہا کو ہا سے نہیں بدلنا، ہا کو کلیئر رکھنا ہے۔ اور مان، میم کھڑا زبر ما، کھڑی حرکات حرف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ اب کھڑی حرکات کے بعد دیکھیے نون ساکن ہو رہا ہے، جب کبھی حرف مدہ کے بعد حرف ساکن ہو جائے یا کھڑی حرکات کے بعد حرف ساکن ہو جائے تو ہو جاتا ہے مد عارض۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مد عارض۔ تو یہاں پر بھی مد عارض ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اور انہو، یہاں پر حمزہ خوب ظاہر کریں گے، نون مشدد، ایک الف کا غنہ کرنا ہے، انہو، ہاں پر کھڑا الٹا پیش ہے۔ کھڑی حرکات جب کبھی آئیں، الٹا پیش ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، تو کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچنا ضروری ہوتا ہے، یہ حروف مدہ ہی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ بکلی، با کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے ادا کریں، کاف کو باریک رکھنا، بکلی۔ اچھا، بعض بچے بقلی کر دیتے، کیا پڑھتے ہیں؟ بقلی، کاف کو قوف پڑھ دیتے، نہیں، آپ نے کاف کو باریک رکھنا ہے، اور لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، حرکت کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ شیئم، شین کی ادائیگی، شین ادا ہوتا ہے وسط زبان، وسط تالو، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے شین ادا ہوتا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا لین ہوتا ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے، اس کا نام ہے تفشی۔ کیا نام ہے؟ تفشی، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا، اس کو کہتے ہیں تفشی۔ کیا کہتے ہیں؟ تفشی۔ گڈ، زبردست۔ شیئم بصیر میں یہاں پر تنوین کے بعد آ گیا ہے با، اس کی وجہ سے چھوٹا سا میم بھی نظر آ رہا ہے۔ اقلاب کا قاعدہ، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ یاد رکھنا ہے
بصیر، بصیر میں باق پر زبر ہے، حرکت کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. صوت کو موٹا رکھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے. اور یا ساکن ہے، یا مدہ بھی ہے. یہاں پر وقف کرنے میں را ساکن ہوگی اور را پر دو پیش ہے، مگر وقف کرنے میں را ساکن ہو جائے گی. اس سے پہلے یا ساکنہ ہے، اس لیے را باریک رہے گی، پر نہیں ہوگی، پر نہیں ہوگی. اور وقف کرنے میں مد عارض بھی ہو جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 18 اور 19 پڑھی. آپ نے بھی توجہ کے ساتھ پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، سیکھی ہوگی، سمجھی ہوگی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ انہوں نے کس انداز سے سمجھا، سیکھا، سنا. آئیے سوالات ہوں گے، مقابلہ ہوگا. ٹیمیں تیار ہے؟ جی. ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی. چلیں پہلا سوال ہے ٹیمیں آپ سے دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ، قاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتانا چاہ رہے ہیں، ان کو مائک دیجیے گا. محمد عمر کامران کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی بتائیے پیارے بچے. حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں ہے قاف. یہ تو ہے مگر اس کا مخرج کیا ہے؟ مخرج یاد نہیں ہے. حروف مستعلیہ میں سے. جی یہ تو آپ نے صحیح بتایا. آپ میں کوئی بتانا چاہے مخرج یاد ہے؟ چلے آدھا میں بتا دوں. زبان کی جڑ. محمد ایان کو دیجیے گا مائک. تالو کے نرم حصے سے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان. محمد ایان. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. نرم حصہ. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیمیں نے. اگلا سوال ٹیم بی سے ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. آواز کم آ رہی ہے، تیار نہیں ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. وَلَقَدْ، دال میں کیا ہوگا؟ جی کیا نام ہے بتائیے. محمد عبید رضا. محمد عبید رضا بتائیے پیارے بچے. حروف قلقلہ. حروف قلقلہ میں سے دال کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. جی. سوچ لیں. سوچ لیا. قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت کے. آواز کیا ہوتی ہے؟ واپس لوٹتی ہوئی نکلتی. لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ حاصل کر لیے دونوں ٹیموں نے. اگلا سوال ٹیمیں آپ سے ہے، جلدی بتائیے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، كَذَّبَ الَّذِينَ میں ذال میں سیٹی ہوگی یا نہیں؟ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. سوچ لیں. سوچ لیا. اللہ. دانیال بھائی بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم اے نے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے. ریڈی ہو جائیے. جس سے پوچھوں وہ بتائے گا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. من کون سا غنہ ہے یہاں پر؟ جی آپ بتانا چاہیں گے؟ جی محمد سبحان کیا کون سا قاعدہ ہے اس میں؟ افا. غنہ کریں گے یا نہیں؟ نہ کرتے پڑے گے. غنہ کر کے پڑھیں گے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ دونوں ٹیموں سے 2 سوال ہوئے. دونوں نے 20 پوائنٹ 20 پوائنٹ حاصل کر لیے اور آج کا مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان برابر ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں حدر کی طرف. چلیں عبدالحادی ذیشان انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ
صافات ويقبض أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. ضاد میں کلکلے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. بصیر میں صاد. اچھا جہاں جہاں موٹے حروف آتے ہیں نا، عبدالہادی ذیشان، آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو درست کریں. حروف مستعلیہ کا، حروف مطبقہ کا خاص طور پر خاص خیال رکھیں کہ ان کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور غنوں کی ادائیگی اور بہتر کریں، آپ مزید اچھا پڑھنے والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے عبدالہادی ذیشان نے حیدر میں پڑھا. ماشاءاللہ عز و جل اللہ پاک انہیں اور ہم سب کو قرآن پاک کو خوب تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی وعلی اللہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا